آج عید الفطر کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی پن۔ 2 ناخن تراشنا، 3 غسل کرنا، چوتھا مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ 5 اچھے کپڑے پہننا، نہ ہو تو ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔ 6 خوشبو لگانا۔ 7 انگوٹھی پہننا اور صرف جائز انگوٹھی ہو۔ 8 نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ 9 عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ 3 5 7 کم و بیش مگر کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور یا 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں مطلب طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ 10 اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا ہو تو گناہ نہ ہوگا مگر عشاء تک نہ کھایا تو ملامت کیا جائے گا۔ 11 نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ 12 پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور واپسی پر سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں۔ 13 نماز عید کے لیے عیدگاہ جلدی چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اس طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت رسول ہے۔ سواری پہ یہ آنا جانا کوئی حرام نہیں، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا بھی ایک سنت ہے۔ نمبر 14 عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کرنا۔ نمبر 15 عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینا، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ 16 عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہنا اور نماز عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ نمبر 17 نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے۔ نمبر 18 اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ نمبر 19 اسی طرح عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا، پہلے نماز پڑھی جائے گی بعد میں خطبہ ہوگا، لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی، خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے۔ 20 نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین جنی تمام عورتوں کو عید گاہ لے جائیں، کم از کم کچھ نہیں تو عید گاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یا اللہ میں سنت کے مطابق عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔